أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو ہم سب کا خالق و مالک ہے، جو ہمارا رازق و داتا ہے، جس نے ہمیں پیدا فرمایا ہے اور ہماری لطف ضروریات کا خیال رکھا ہے۔ اس کے بعد بے شمار درود و سلام ہوں جن کا نام اسم گرامی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ محترم سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کے توفیق سے ہم ماہ مقدس کو پا چکے ہیں۔ آج اس ماہ مقدس کا پہلا جمعہ ہم پڑھنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ جس طرح اس نے اس ماہ مقدس کے آغاز کو ہمارے مقدر میں کیا ہے، اسی طرح اس کے اختتام کو بھی ہمارے مقدر میں کر دیا، اور جس طرح یہ 2 دن ہم گزار رہے ہیں، پہلا گزار چکے ہیں، دوسرا گزار رہے ہیں، اللہ رب العالمین نے جتنا کرم کیا ہے، موسم ٹھنڈا ہو گیا ہے، اللہ رب العالمین باقی مہینہ بھی اس انداز سے گزار۔ اور ویسے اگر گرم بھی ہو جائے لیکن مسلمان کا جذبہ جوان ہو تو یہ موسم کچھ نہیں کہتا۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنی توفیق سے اس مکمل ماہ رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق تھا۔ محترم سامعین کرام، جیسا کہ ہم گزشتہ چند جمعات سے سورہ یاسین کی تفسیر سن رہے ہیں، سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے چند آیات کی تفسیر آج کے ترجمہ المبارک میں آپ کے گوشت گزار کی جائے گی۔ اللہ رب العالمین اسے سن کر اور اس میں جو اچھی باتیں ہیں اللہ تعالیٰ ان پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس میں جو واقعہ بیان کیا گیا جو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں، وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ان کے سامنے ایک بستی والوں کا قصہ بیان ہے۔ اِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ، جب ان کے پاس اللہ کے رسول آئے، 2 آئے، انہوں نے تبلیغ کی، قوم نہیں مانی، پھر اللہ نے تیسرا رسول بھیج دیا، تینوں نے مل کر سمجھایا لیکن قوم نہیں مانی۔ پھر اللہ کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو ہدایت دی جو شہر کے دور پرے رہتا تھا، وہ آیا، اس نے آ کر سمجھایا، لیکن قوم کے لوگوں نے ماننے سے نہ صرف انکار کیا بلکہ اس سمجھانے والے کو ہی مار دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس بستی کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ یہ واقعہ مختصراً آپ کے سامنے گوشت گزار کیا ہے۔ اس پورے واقعے میں اب اس کو تفصیل سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک طرف تو کفار مکہ کو سمجھایا ہے، انہیں خبردار کیا ہے کہ جس طرح یہ بستی والے تھے جنہوں نے اللہ کے رسولوں کی تکذیب کی ہے، ان کو جھٹلایا ہے، ان کی بات ماننے سے انکار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا، کہیں تمہارا انجام بھی یہ نہ ہو۔ دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے کہ آپ کے ساتھ جو یہ کام کر رہے ہیں، آپ تو اکیلے ہیں، آپ سے پہلے بے شمار رسول اور انبیاء گزر چکے ہیں جن کے ساتھ ان کی قوموں نے یہی سلوک کیا تھا۔ اس لیے آپ دل چھوٹا نہ کریں، بلکہ جو کام اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذمہ لگایا ہے اس کو پورا کر دیں۔ اور تیسری طرف اللہ تعالیٰ نے اس واقعے میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بھی اشارہ دیا ہے کہ جس طرح اس بستی میں دور سے آنے والا شخص اس نے انبیاء کی تصدیق میں اپنی جان کھپا دی ہے، اپنی جان لگا دی ہے، جان قربان کر دی ہے، اس طرح تم نے بھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت سے پیچھے نہیں ہٹنا۔ تو گویا اس ایک واقعے کے اندر اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ کو بھی خبردار کیا، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، اور صحابہ کرام کو اس بات کی ترغیب دی کہ جس طرح اس شخص نے اپنی جان کو قربان کر دیا لیکن پیچھے نہیں ہٹا ہے، تم نے بھی ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری میں آپ کی حمایت میں آگے رہنا ہے۔ اور واقعاً صحابہ کرام نے پھر اس مثال سے ایسا سبق لیا کہ جان تو چلی گئی، جان تو قربان کر دی انہوں نے، لیکن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے پیچھے نہیں۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ کو، خبیب رضی اللہ تعالیٰ کو، دیگر صحابہ کرام خباب ہیں، اتنی اذیتیں دی جاتی ہیں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔
ہم سے تو یہ چھوٹی سی گرمی برداشت نہیں ہوتی ہے، ان کو گرم موسم میں، مکہ کے گرم موسم میں تپتی ریت پر لٹایا جاتا تھا، لیکن انہوں نے برداشت کیا کس طرح جس طرح اس شخص نے برداشت کیا۔ اب یہ بستی کون سی ہے، یہ علاقہ کون سا تھا جس میں یہ انبیاء کرام آئے اور ایک شخص تھا؟ قرآن مجید کے اندر اور صحیح احادیث میں اس بستی کا کوئی نام نہیں لیا گیا، اس لیے ہم بھی اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ کون سی بستی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی ہے تو اس مثال کو سمجھتے ہیں، بستی کے پیچھے نہیں پڑنے کہ کون سی تھی، جو بھی تھی بہرحال اس نے اچھا نہیں کیا، اللہ کے رسولوں کا حکم نہیں مانا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ملیہ میٹ کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں اذ جاء المرسلون، اس بستی کا واقعہ بیان کریں جن کے پاس رسول آئے، اور رسول کون ہوتا ہے؟ جسے اللہ تعالیٰ کسی بستی کی، کسی قوم کی، کسی امت کی ہدایت کے لیے بھیجتا ہے۔ رسول اپنی طرف سے خود نہیں آتا ہے، کوئی بندہ خود رسول نہیں بن سکتا ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے رسول بناتا ہے۔ تو اس میں اشارہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، یہ اپنی ذاتی خواہش سے نہیں کھڑے ہوئے۔ تو اذ جاء المرسلون، اللہ فرماتے ہیں جب ان کے پاس رسول آئے، اذ ارسلنا الیہم اثنین، دو رسول بھیجے، فکذبنا، ان دونوں نے دونوں کو جھٹلا دیا، اس پوری قوم نے دونوں کو جھٹلا دیا، دونوں کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ فعززنا بثالث، تو اللہ فرماتے ہیں تیسرا رسول بھی بھیج دیا۔ اس قدر اللہ نے مہربانی کی ہے، اللہ تعالیٰ فضل کر رہے ہیں، ایک نہیں، دو نہیں، تین رسول بھیج رہے ہیں، لیکن یہ قوم بھی ایسی بدبخت تھی کہ اس نے ماننے سے سراسر انکار ہی کیا، پھر بھی ماننے کی طرف نہیں آئے۔ اور نہ ماننے کا وہ عذر کیا پیش کر رہے ہیں، بہانہ کیا بنا رہے ہیں؟ قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، کہتے ہیں تم کیا ہو، تم بھی رسول ہو، تم بھی رسول، تم بھی رسول، وہ تو ہمارے جیسے ہی۔ ما انتم الا بشر مثلنا، ہمارے جیسے انسان ہو، جیسے ہم کھاتے پیتے ہیں ویسے تم کھاتے پیتے ہو، جیسے ہم سوتے ہیں تم سوتے ہو، جیسے ہم بازاروں میں چلتے پھرتے ہیں تم بھی بازاروں میں چلتے پھرتے ہو، تو تم کیسے رسول بن گئے؟ تم رسول نہیں ہو، ہم تمہیں رسول نہیں مانتے۔ ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شيء، الرحمن نے کوئی چیز نازل کی نہیں ہے۔ ان انتم الا تکذبون، رسولوں کو کہہ رہے ہیں کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، نعوذ باللہ۔ تو گویا کہ ان لوگوں کا نقطہ نظر یہ تھا کہ جو رسول ہوتا ہے، جو رحمان کی طرف سے آتا ہے پیغام دینے کے لیے، وہ انسان نہیں ہوتا، وہ انسان سے ہٹ کر کوئی اور مخلوق ہوتی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ نہیں، اللہ نے تمام انبیاء کے بارے میں یہ فرما دیا وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم، آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے ہیں سارے کے سارے مرد ہیں، سارے کے سارے انسان ہیں۔ اور یہ اعتراض نیا نہیں تھا۔ نوح علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جب انہوں نے اپنے قوم کو تبلیغ کیا، ان کو سمجھایا ہے، تو انہوں نے آگے سے کیا کہا؟ فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا الا بشر مثلكم، یہ ہم جیسا انسان ہے، یرید ان يتفضل عليكم، یہ چاہتا ہے کہ ہمارے اوپر بڑائی حاصل کر لے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ پھر اللہ نے ان کو پھر سمجھا دیا کہ نوح علیہ السلام اللہ کی طرف سے تھے، اور انہوں نے جو ان کو جھٹلایا ہے یہ بات ان کی غلط تھی۔ ہود علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ انہوں نے جب اپنی قوم کو سمجھایا، قوم عاد کو، انہوں نے زیادہ سے یہ بہانہ کیا، وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون ويشرب مما تشربون، تم کھاتے ہو یہ بھی کھاتا ہے، جو چیز تم پیتے ہو یہ پیتا ہے، تم جیسا انسان ہے تو یہ رسول نہیں ہو سکتا۔ گویا کہ ان کافروں نے رسول کے انسان ہونے کا انکار کیا، اور اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تمام قوموں نے ہی ایسا کیا تھا۔ الم یاتکم نبأ الذین کفروا من قبل فذاقوا وبال امرهم ولهم عذاب علیم، کہ اللہ تعالیٰ نے گزشتہ اقوام کو جو عذاب دیا ہے ان کو ملیہ میٹ کیا ہے۔ ذلک بانه كانت تاتیہم رسل بالبینات فقالوا ابشر یہدوننا، کہ آپ سے پہلے بھی جو انبیاء آئے تھے انہوں نے اپنی قوم کو ہدایت کی راہ دکھائی، سیدھا راستہ دکھایا، تو انہوں نے آگے سے یہی کہا ابشر یہدوننا، کیا یہ انسان ہمیں راستہ دکھائے گا؟ ہم اس کی بات نہیں مانتے۔ فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوْا، کہ کفر کیا، پلٹ کے رسول کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ وَاسْتَغْنَى اللَّهُ، اللہ سے بے نیازی اختیار کی، تو اللہ بھی ان سے بے نیاز ہے۔ تو ہر رسول نے، ہر نبی نے آ کر یہی بتایا کہ میں تمہارا جیسا انسان ہی ہوں، میں انسان ہوں، بشر ہوں،
لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس پر چاہتا ہے فضل و کرم کر دیتا ہے. واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت سے خاص کر لیتا ہے. اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس نے کس کو رسول بنانا ہے. تو اس لیے اگر اللہ نے انسان کو رسول بنایا ہے تو اس میں انسان کی عظمت ہے، انسان کی فضیلت ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اللہ فرماتے ہم نے انسان کو عزت بخشی کہ انسانوں میں سے ہی اللہ تعالیٰ نے رسول بنائے ہیں. اور اس کی وجہ کیا بیان کی ہے؟ قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ، اگر زمین میں فرشتے ہوتے نا تو اللہ فرشتوں کو بھیج دیتا رسول بنا کے. لیکن زمین میں فرشتے نہیں بستے، انسان بستے ہیں، جو کھاتے پیتے بھی ہیں، جو بولتے چالتے بھی ہیں، جو بازاروں میں بھی آتے جاتے ہیں، جو غم بھی برداشت کرتے ہیں، جن کو تکلیفیں بھی آتی ہیں، مصیبتیں بھی آتی ہیں، جن کو نیند بھی آتی ہے. فرشتوں کو نیند نہیں آتی ہے، ان کو کھانے پینے کی ضرورت نہیں ہے. اگر فرشتہ نبی بن کر آ جاتا، رسول بن کر آ جاتا تو اس کی ذات میں انسانوں کے لیے کوئی نمونہ نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو ہی شرف بخشا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں رسولوں کو پیدا فرما دیا. تو ان لوگوں نے جو انکار کیا اس کی بڑی اور بنیادی وجہ یہ بتائی ما انتم الا بشر مثلنا، کہ تم تو ہمارے جیسے انسان. تو گویا کہ یہ تمام کافروں کا شیوا رہا ہے کہ انہوں نے انبیاء کی بشریت کا انکار کیا. اور ہمارے ہاں بھی کچھ لوگ ایسے پیدا ہو گئے ہیں جو کہتے ہیں جو نبی ہوتا ہے وہ انسان نہیں ہو سکتا. ان لوگوں نے یہ کہا تھا جو انسان ہے وہ نبی نہیں ہو سکتا، اور ہمارے ہاں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں جو نبی ہے وہ انسان نہیں ہو سکتا. تو دونوں باتیں غلط ہیں. انسان ہی رسول بنتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو انسانوں میں سے ہی چنتا ہے. ہاں یہ علیحدہ بات ہے کہ اللہ ہم پر وہی نازل کرتا ہے جو دیگر انسانوں پر نازل نہیں ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے جو دیگر انسانوں کو نہیں رکھتا ہے. تو کچھ خصوصیات اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں انبیاء کو، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ وہ انسان ہی نہیں رہے. تو بہرحال ان لوگوں نے اعتراض کیا ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شيء ان انتم الا تكذبون. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ رحمان کو مانتے ہیں. انہوں نے کہا ما انزل الرحمن، رحمان نے کچھ نازل نہیں کیا. رحمان کو وہ مان رہے ہیں لیکن اس کی طرف سے کوئی چیز نازل ہونے سے، رسول آنے سے، کتاب کے اترنے سے انکار کر. تو ہم میں سے بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں، اگر ہم غور کریں جو اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن اللہ کی طرف سے جو ہدایت نازل ہوئی ہے اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. کہتے ہیں ٹھیک ہے اللہ اس کا رسول اپنی جگہ پر ٹھیک ہے، لیکن ہمارا رواج ایسے ہے، ہماری رسم ایسے ہے، ہم نے تو یہی کرنا ہے. تو یاد رکھیے کفار جب جہنم کے اندر جائیں گے تو جہنم کے فرشتے ان سے پوچھیں گے تعالیٰ خزنتها الم یاتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا، کوئی خبردار کرنے کے لیے نہیں آیا تھا، کوئی تمہیں سمجھانے کے لیے نہیں آیا تھا؟ پھر کیا کہیں گے؟ آیا تھا. فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء، لیکن ہم نے جھٹلا دیا، ہم نے کہا کہ رحمان نے کچھ نازل نہیں کیا. تو وہاں پر فاعترفوا بذنبہم، اس وقت بندہ اپنے گناہوں کا اعتراف کرے گا، لیکن اس موقع پر اعتراف کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. اس لیے ابھی زندگی جب تک باقی ہے، سانس آ جا رہی ہے، یہ سلسلہ زندگی کا چل رہا ہے، انسان کو چاہیے کہ اپنے آپ پر غور کر لے اور اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹ. بہرحال ما انزل الرحمن من شیء انتم الا تکذبون، انہوں نے جب جھٹلا دیا تو رسولوں نے پھر پختہ انداز میں کہا ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون، ہمارا رب خوب جانتا ہے کہ ہم اس کی طرف سے آئے ہیں، لیکن ہمارے اختیار میں نہیں ہے کہ ہم تمہیں زبردستی سیدھے راستے پر چلا دیں. وما علینا الا البلاغ المبین، ہم رسولوں کے ذمہ صرف یہ ہے کہ بات کو پہنچا دیں. تو جو رسولوں کا کام ہے وہی علماء کا کام ہے، وہی تمام امت کا کام ہے کہ صحیح بات کو آگے پہنچا دیں، منوانا ہمارے ذمہ نہیں ہے. اللہ فرماتے واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اگر یہ لوگ پھر بھی نہیں مانتے تو ہمارے رسولوں کے ذمہ صرف بات پہنچا دیں. اور لیکن یہاں پر یہ بات بھی ہے کہ بات پہنچانی ہے تو پوری پہنچانی ہے، یعنی انبیاء کرام بات پوری پہنچاتے ہیں. اللہ نے اس بات کا خصوصی حکم دیا پیارے پیغمبر وسلم کو. اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول جو اللہ نے آپ پر نازل کیا ہے وہ سارے کا سارا آگے پہنچا. تو انبیاء کرام یہی کام کرتے ہیں اور یہی ہمارا کام ہونا چاہیے کہ جو بات ہمیں معلوم ہے وہ آگے پہنچا دیں. اگلا مانے یا نہ مانے وہ اس کی ذمہ داری.
تو ان رسولوں نے اپنا پیغام پہنچا دیا اور یہ بتا دیا وما علینا الا البلاغ المبین، ہمارے ذمے تو تم تک بات پہنچانا ہے، اور ہم نے پہنچا دیا۔ اللہ کا جو پیغام ہم پر نازل ہوا تھا تم تک پورے کا پورا ہم نے بتا دیا۔ اب آگے سے کیا کہہ رہے ہیں؟ انا تطیرنا بکم، بڑے منحوس ہو، بڑے نحوست والے ہو، جب سے آئے ہو ہمارے معاشرے کے اندر اختلاف پیدا ہو گئے، جب سے آئے ہو باتیں ختم ہو گئی ہیں، جب سے آئے ہو ہمارے معبود ہم سے ناراض ہو گئے۔ انا تطیرنا بکم، ہم تو تمہیں منحوس سمجھتے ہیں۔ لئن لم تنتهوا لنرجمنکم وليمسنکم منا عذاب علیم، اگر اپنی تبلیغ سے باز نہ آئے تو ہم پتھر مار مار کے مار دیں گے۔ اس قدر سخت دھمکی دے رہے ہیں۔ اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرما دی کہ تقریباً تمام امتوں کا یہی حال تھا کہ جب بھی رسول ان کے پاس پیغام لے کر آتا اللہ کا، نیک لوگ ان کے پاس اللہ کا پیغام لے کر جاتے تو آگے سے کیا کہتے؟ تم تو منحوس ہو، تمہاری وجہ سے ہم پر عذاب آ رہا۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اللہ نے بیان فرمایا ہے قرآن مجید میں سورۃ اعراف کے اندر۔ انہوں نے جب بنی اسرائیل کو بات پہنچائی، فرعون تک بات پہنچائی کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے نہ ماننے کی وجہ سے ان پر کچھ عذاب مسلط کر دیے۔ کبھی خون کا عذاب آ رہا ہے، کبھی میڈکوں کا عذاب آ رہا ہے، کبھی کسی اور چیز کا عذاب، کبھی جوؤں کا عذاب آ رہا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں جب بھی ان کے پاس کوئی عذاب آتا تو کہتے ہیں کہ یہ تو موسیٰ علیہ السلام اور اس کے جو ایمان لانے والے اس کے ساتھ لوگ ہیں، یہ ان کی نحوست ہے کہ ہم پر یہ عذاب آ رہے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں اصل میں یہ ان کی اپنی نحوست ہے۔ اسی طرح صالح علیہ السلام کا واقعہ اللہ نے بیان فرمایا، انہوں نے بھی ایسے ہی کہا۔ اور اس امت کے اندر جو منافق لوگ تھے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ظاہر آپ کے ساتھ تھے، آپ کا کلمہ پڑھتے تھے، لیکن حقیقت میں کفار کے ساتھ تھے، اور جب بھی کوئی مصیبت آتی، پریشانی آتی تو فوراً کہتے کہ یہ تو ہمارے ایمان لانے کی وجہ سے ہے، یہ تو ہم نے دین کو ماننا شروع کر لیا اس لیے مصیبتیں آ رہی ہیں۔ اور بدقسمتی سے ہمارے ہاں بھی کچھ لوگ ایسے مل جاتے ہیں، 2-4 نمازیں پڑھ لیں، پھر کوئی مصیبت آ جائے تو کہتے ہیں یہ تو اس نمازوں کی وجہ سے آئی۔ تو یہ رویہ درست نہیں ہے۔ کل من عند اللہ، آپ کو کوئی اچھائی مل رہی ہے تو اللہ کی طرف سے، آپ کو اگر کوئی برائی پہنچ رہی ہے، کوئی مصیبت تکلیف آ رہی ہے تو وہ بھی اللہ کی طرف سے۔ اس لیے اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ اس مصیبت کو ٹال دے، اللہ اس مشکل کو حل کر دے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ کوئی مصیبت ڈال دیتا ہے، کوئی مصیبت انسان پر آ جاتی ہے تو اللہ کے علاوہ اس کو کوئی دور نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے کسی بھی مصیبت کے اندر دین کو ذمہ دار ٹھہرانے کی بجائے، علماء کو ذمہ دار ٹھہرانے کی بجائے کہ یہ تو مولویوں کی وجہ سے یہ ملک برباد ہو رہا ہے، نہیں، اپنے آپ پر ذرا غور کریں۔ ان رسولوں نے بھی یہی فرمایا تھا جب انہوں نے کہا انا تطیرنا بکم کہ ہم نے تمہیں منحوس پایا ہے، تو ان انبیاء نے جواب میں یہ سمجھایا قالوا طائرکم معکم، اصل میں تو نحوست تمہارے پاس کہ تم خود اللہ کی بات کو نہیں مان رہے ہو، اللہ کے دین پر نہیں آ رہے ہو، سیدھے راستے کو نہیں اپنا رہے ہو، تو اصل میں تو مصیبت تمہاری ہے۔ ہم تو تمہیں سمجھا رہے ہیں کہ اس چیز کو چھوڑ دو، شرک کو چھوڑ دو، کفر کو چھوڑ دو، بدعت کو چھوڑ دو، سیدھے راستے پر آ جاؤ، تم نہیں مان رہے تو حقیقت میں یہ نحوست ہے۔ قالوا طائرکم معکم ان ذکرتم، کیا اللہ نے اگر تمہیں نصیحت کے لیے ہمیں بھیج دیا ہے تو کیا تم اب سرکشی اختیار کرو گے، سیدھے راستے پر نہیں آؤ گے؟ اس سے ضمن یہ بھی پتہ چلتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بات کو اشارہ فرمایا ہے کہ لوگ جو مختلف چیزوں کو اپنے لیے منحوس سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، نحوست دینا شروع کر دیتے ہیں، بدشگونی اختیار کر لیتے ہیں، فلاں چیز دیکھ لی ہے، صبح صبح ادھار مانگنے والا آ گیا ہے تو اب سارا دن کاروبار نہیں چلے گا، کالی بلی راستہ کاٹ دی تو سفر پورا نہیں ہوگا۔ اس طرح کی جو توہمات ہیں، جو بدشگونیاں ہیں، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مومن ہوتا ہے وہ اس چیزوں سے دور ہوتا ہے۔ لا عدوى ولا طیرہ، اسلام کے اندر اس بدشگونی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور پیارے پیغمبر فرماتے ہیں اگر کوئی شخص اس بدشگونی کی وجہ سے گھر سے نکلا اور پرندے کو دیکھ کر، جانور کو دیکھ کر، کسی انسان کو دیکھ کر واپس آ گیا کہ نہیں اس کو دیکھ لیا اب میرا کام خراب ہونا ہی ہونا ہے، اگر کسی شخص کو اس بدشگونی نے اس کے کام سے واپس کر دیا تو گویا کہ ایسے شخص نے شرک کا ارتکاب کر دیا۔ اس قدر یہ سنگین معاملہ ہے اور ہم لوگ اس کو بالکل عام سے سمجھتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان پیغمبروں کے واقعے میں جو بات موجود ہے اس کو سمجھنے کی، دین پر قائم رہنے کی اور اس پر عمل کرتے رہنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم سامعین کرام، رمضان المبارک کے حوالے سے بھی چند باتیں آپ کے گوش گزار کرنی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اپنی فضل فرمایا ہے کہ اس مہینے کو ہم تک پہنچا دیا ہے۔ ہمارے جو اسلاف سے بزرگ گزرے ہیں وہ اللہ سے دعائیں مانگ مانگ کر اس ماہ مبارک کو پایا کرتے تھے۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ بعض ہمارے اسلاف ایسے تھے جو 6 مہینے یہ دعائیں کرتے تھے، اللہ ہمیں اس رمضان تک پہنچا دینا، اس رمضان کو ہماری زندگی میں کر دینا۔ اور جب گزر جاتا تو پھر 6 مہینے تک اللہ سے دعائیں کرتے تھے اللہ جو اعمال کیے تھے ان کو قبول فرما دے۔ یہ ہمارے اسلاف کا طرز عمل تھا۔ تو ہمیں بھی اس ماہ مبارک سے فائدہ اٹھانا ہے۔ اس میں کچھ کام کرنے کے ہیں جو ہم نے لازماً کرنے ہیں، کچھ کام ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہماری چاہت پر چھوڑے ہیں، لیکن اگر ہم کریں گے تو اس میں اتنا اجر و ثواب ہے کہ ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ محترم سامعین کرام، رمضان کی خصوصیات آپ بخوبی ان سے آگاہ ہیں کہ یہ مہینہ ایسا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے، جس میں قرآن کو نازل فرمایا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر لیے جاتے ہیں، اور اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک رات ایسی رکھی ہے کہ جس میں بندہ جب ایمان اور اجر و ثواب کی نیت سے قیام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے گزشتہ سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور یہ مہینہ وہ مہینہ ہے کہ اگر اس میں کوئی بندہ عمرے کے لیے چلا جاتا ہے، عمرہ ادا کرتا ہے، تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق فَإِنَّ عُمْرَةً فِيهِ تَعْدِلُ حَجَّةً، اس ماہ مقدس میں ایک عمرہ کرنا ایک حج کرنے کے برابر، حج کا ثواب مل جاتا ہے۔ تو یہ اس مہینے کی برکت ہے، اس کی فضیلت ہے اور اس کے مبارک ہونے کی دلیل ہے۔ محترم سامعین کرام، اس ماہ مبارک میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلا تو روزہ ہے، جو ہر صاحب جو بندہ اپنے گھر میں مقیم ہے، بیمار نہیں ہے، تندرست ہے، اس کا تو یہ لازم ہے۔ اسی طرح وہ خواتین جن کے مخصوص ایام نہیں ہیں، یا جن کے پیٹ پہ بچہ نہیں ہے، یا جو بچے کو دودھ نہیں پلا رہی، ان تمام خواتین پر بھی روزہ رکھنا لازمی ہے۔ ہاں، وہ خواتین جو یعنی بچے جن کے پیٹ میں بچہ ہے یا وہ بچے کو دودھ پلا رہی ہیں، شریعت نے انہیں رخصت دی ہے، اگر انہیں مشکل ہو تو روزہ چھوڑ سکتی ہیں، مشکل نہ ہو تو روزہ رکھ سکتی ہیں۔ محترم سامعین کرام، اس کے علاوہ اور کسی بھی انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے روزے کی رخصت نہیں دی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، تم میں سے جو بھی اس مہینے میں حاضر ہے وہ ضرور اس کا روزہ رکھے، الا یہ کہ مریض ہے یا مسافر ہے۔ تو ہم میں سے ہر شخص کو یعنی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ، جنہوں نے اب تک نہیں رکھا تھا یا توجہ نہیں کی تھی، وہ اب سے شروع کر لیں اور اس پورے مہینے کے روزے رکھیں۔ جو رہ گئے چھوڑ دیے ان کو بعد میں ضرور پورا کریں، کیونکہ یہ روزہ ایسا عمل ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر انسان کی نیکی ایسی ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی اجر ہے، کوئی نہ کوئی صلہ ہے، 10 گنا ہے، 20 گنا ہے، 100 گنا ہے، 700 گنا تک بھی ہے۔ لیکن روزہ ایسا عمل ہے کہ اللہ نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ صرف میرے لیے ہے، میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، اور کتنا دوں گا یہ اللہ کی شان کے مطابق۔ ویسے تو سارے اعمال اللہ کے لیے ہیں، لیکن یہ روزہ ایسا عمل ہے کہ کسی کو پتہ نہیں چلتا۔ میں اب یہاں کھڑا آپ کو خطبہ دے رہا ہوں، آپ کو کیا میں نے روزہ رکھا کہ نہیں رکھا، یہ میرے اللہ کو پتہ ہے۔ تو روزہ رکھنا یہ ایسا عمل ہے کہ انسان کے منہ سے بدبو آتی ہے، اگر بھوک کی وجہ سے، اس وجہ سے نہیں کہ اس نے دانت صاف نہیں کی، بھوک کی وجہ سے اگر بو آتی ہے،
اطیب عند اللہ من ریح المسک، وہ اللہ کے نزدیک کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ یہ روزے کی فضیلت ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الصیام جنۃ من النار، روزہ آگ سے ڈھال ہے، یہ انسان کے لیے آڑ ہے، رکاوٹ ہے آگ سے۔ جس طرح بندہ جنگ کے اندر جاتا ہے تو اپنے سامنے کوئی ڈھال رکھتا ہے، اور اسی طرح پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان فی الجنۃ بابا یقال له الریان، جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام الریان ہے، جو صرف روزے داروں کے لیے۔ محترم سامعین کرام، ہمیں کوشش کرنی ہے انشاءاللہ کہ اس ماہ مقدس کو ہم نے خوشی سے گزارنا ہے۔ بعض لوگ روزہ رکھتے ہیں لیکن بڑی تنگ دلی کے ساتھ کہ چلو جی ذمہ داری پڑ رہی ہے تو وہ نبھا ہی دیں، یہ بھی یعنی نبھانا تو پھر بھی پڑے گا، لیکن ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ خوش دلی سے خوشی کے ساتھ یہ روزے رکھنے ہیں کہ اللہ نے ہم پر یہ فرض عائد کیا، اللہ کی مہربانی ہے کہ اس روزے کے ذریعے ہم اللہ کے قریب ہوں گے، اللہ نے ہمیں یہ موقع عطا فرمایا ہے تو ہم نے خوشی کے ساتھ اللہ کے فریضے کو ادا کرنا ہے۔ دوسرا کام جو اس ماہ مقدس میں کرنے کا ہے، جیسے گزشتہ جمعہ میں بیان کیا تھا میں نے، قیام اللیل ہے۔ رمضان کی راتوں میں خصوصی طور پر ہمارے ہاں مساجد میں قیام اللیل کا اہتمام ہوتا ہے، اس میں شرکت کریں۔ اس میں شرکت نہیں کر سکے یا نہیں کر سکتے تو گھر میں یہ جو قیام اللیل ہے وہ ضرور کریں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو رمضان کے مہینے میں قیام اللیل کرتا ہے لیکن شرط یہ ہے کہ ایمان کی حالت میں ہو اور اجر و ثواب کی نیت سے، اور یہ تبھی ہوگا جب خوشی سے ہم کریں گے۔ تو خوشی کے ساتھ جو بندہ قیام اللیل کرتا ہے اللہ اس کو گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح اس ماہ مقدس میں جو کام کرنے کا ہے ہمارے، ایک تو یہ ہے کہ جن لوگوں نے زکوٰۃ ادا نہیں کی، ان پر زکوٰۃ فرض ہو چکی ہے، ان کو چاہیے کہ ضرور ادا کریں، اور جو زکوٰۃ ادا کر چکے ہیں ان کو چاہیے کہ نفلی صدقات اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ کریں، کیونکہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تھا تو پیارے پیغمبر تیز آندھی سے بھی زیادہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ تو ہمیں بھی کوشش کر کے جتنا ہو سکے، لازمی نہیں ہے کہ لاکھوں خرچ کریں، ہزاروں بھی ہو سکتے ہیں، سینکڑوں بھی ہو سکتے ہیں، اور اس سے کم بھی ہو سکتے ہیں۔ جتنا حسب توفیق ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے اس کو ضرور اللہ کے راستے میں دیں، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ کسی کو دے رہے ہیں، کسی ہمسائے کو، کسی رشتہ دار کو، تو کبھی دے کر جتلانا نہیں ہے، احسان نہیں مارنا اس سے کہ میں نے تمہیں رمضان میں اتنا دیا تھا، یہ دیا تھا، وہ دیا تھا، ہم تمہیں برف دیتے رہے، ہم تمہیں افطاری کا سامان دیتے رہے، نہیں، جتلانا نہیں۔ اور کبھی اس پر تکبر نہیں کرنا کہ میں نے اتنا دیا۔ تکبر کرنے سے، احسان جتلانے سے، دوسروں کو تکلیف دینے سے یہ سارا اجر ضائع ہو جائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اللہ فرماتے ہیں ایمان والو اپنے صدقات کو احسان جتلا کر، تکلیف دے کر ضائع نہ۔ اگر یہی کرنا ہے تو پھر اچھی بات کہہ دو، نیک کام کر لو، یہ سب سے بہتر۔ قول معروف، اللہ فرماتے ہیں اچھی بات کہہ دینا، پھر کوئی اچھا کام کر لینا، یہ صدقہ دینے سے بہتر ہے اگر انسان کی زبان نہیں ٹکتی ہے۔ لیکن ہمیں اس ماہ مقدس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اگر ہم اللہ کے حکم کے مطابق حلال چیزوں سے رک سکتے ہیں، یہ کھانا پینا حرام تو نہیں ہے، حلال ہے، روٹی کھانا حلال ہے، پانی پینا حلال ہے، شربت پینا حلال ہے، لیکن ہم صبح سے شام تک نہیں کھاتے پیتے ہیں، تو کیوں؟ کہ اللہ نے منع کیا ہے۔ تو جس اللہ نے اس چیز سے منع کیا ہے، اس اللہ نے احسان جتلانے سے بھی منع کیا ہے، اس اللہ نے تکبر سے بھی منع کیا ہے، اس اللہ نے دوسروں کو تکلیف دینے سے بھی منع کیا ہے۔ تو حلال کو چھوڑ سکتے ہیں تو اس ماہ مقدس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے حرام کو بھی چھوڑ دیں۔ پھر اسی طرح اس ماہ مقدس میں ہمارے کرنے کا جو کام ہے تلاوت قرآن مجید ہے، جتنا ہو سکے، جتنا ٹائم ملے، اور خصوصاً اگر زیادہ ٹائم نہیں ہے تو ہم کوشش کر کے نمازوں کے بعد صرف 5 منٹ بیٹھ کر 2-4 رکوع ہی پڑھ لیں، یہ بہت ہمیں فائدہ دے گا انشاءاللہ۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی طرز عمل یہ تھا کہ آپ اس ماہ مقدس میں قرآن کا دورہ کیا کرتے تھے، دور کیا کرتے تھے جبریل علیہ السلام کے ساتھ۔ پھر اسی طرح اس ماہ مقدس میں ہمارے کرنے کا جو کام ہے، دعا ہے، ذکر ہے، استغفار ہے، اللہ سے بخشش مانگنی ہے۔ اور جیسے کہ گزشتہ جو میں نے بتایا تھا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس ماہ مقدس میں اپنی بخشش نہ کروا سکے وہ تباہ و برباد ہو جائے، جبریل اس کے لیے بد دعا کرتے ہیں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس پر آمین کہتے ہیں۔ تو استغفار کریں، اللہ سے بار بار بخشش کی دعا مانگے، اے اللہ جو گناہ ہو چکے ہیں میں توبہ کرتا ہوں اور آئندہ سے نیت کرتا ہوں کہ میں وہ گناہ دوبارہ نہیں کروں۔
محترم سامعین کرام، انسان ہے، نسیان کا پتلا ہے، خطا کا پتلا ہے، غلطی ہو جاتی ہے، لیکن بہترین شخص وہی ہے جو اپنی توبہ کا اقرار کر لیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، ابن آدم سے، آدم کے بیٹوں سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کر لیتا ہے، جو پلٹ آتا ہے۔ اور پیارے پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں ان العبد اذا اعترف ثم تاب تاب اللہ علیہ، بندہ جب اعتراف کر لے، مان لے کہ میں نے غلطی کی۔ ہمارا مسئلہ تو یہ کہ ہم مانتے ہی نہیں، ہم اقرار نہیں کرتے کہ ہم نے غلطی کی ہے، ہم نے گناہ کیا، تو اتنے لوگ کر رہے ہیں، میں نے کر لیا تو کیا ہو گیا؟ نہیں، غلطی کی ہے، اس کو مانیں، غلطی کا احساس پیدا کریں۔ احساس گناہ بھی پیدا ہو جانا بہت بڑی بات ہے۔ اس ماہ مقدس میں ذرا غور تو کریں اپنے آپ پر کہ ہم کہاں کہاں غلطی کر رہے ہیں، اور پھر ان کا اقرار کریں اللہ کے سامنے کہ اللہ ہاں میں نے غلطی کی ہے، پھر شرمندہ ہو اس گناہ سے۔ ہم لوگ بعض اوقات گناہ مان لیتے ہیں لیکن شرمندہ نہیں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے کر لیا تو کیا ہو گیا، لیکن نہیں، توبہ کرنا چاہتے ہیں تو پہلے تو اعتراف کریں، پھر اس پر ندامت کا اظہار کریں، اور تیسرے نمبر پر اللہ سے معافی مانگیں، چوتھے نمبر پر اس گناہ کو دوبارہ نہ کرنے کا عزم کریں، اور پانچویں بات یہ ہے کہ اگر کسی انسان کا حق دبایا ہے تو اس کو واپس کریں۔ اس ماہ مقدس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جب دل نرم ہو چکے ہیں، شیاطین کو جگڑا جا چکا ہے، تو ہم فائدہ اٹھاتے ہوئے کیا کریں؟ اگر کسی کا حق دبایا تھا، کسی بہن کا، بیٹی کا، کسی رشتہ دار کا، کسی ہمسائے کا، اس کو واپس کریں اور معافی مانگ لیں اس دنیا کے اندر ہی، تاکہ کل قیامت کے دن اپنی جو ہم نے یہ نیکیاں کمائی ہیں، تھوڑی بہت قیام کیا ہے، روزہ رکھا ہے، یہ نیکیاں ان کو نہ دینی پڑ جائیں۔ رسول اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بڑی الارمنگ ہے کہ ایک بندہ بڑی نیکیاں لے کر آئے گا، لیکن ان گناہوں کی وجہ سے، لوگوں کا حق مارنے کی وجہ سے، لوگوں کو تکلیف دینے کی وجہ سے اپنی ساری نیکیاں برباد کر بیٹھے۔ اس ماہ مقدس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمیں یہ کام کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی ہے، اور اگر کسی کو تکلیف دی ہے تو اسے بھی معافی مانگنی ہے، تاکہ جب یہ ماہ رمضان گزرے تو ہم گناہوں سے ایسے پاک ہو جائیں جیسے بھی پیدا ہوئے۔ محترم سامعین کرام، اس ماہ مقدس کا جو ایک اہم فریضہ ہے، جیسے میں نے پہلے کہا روزہ ہے، تو اس روزے کے کچھ آداب ہیں جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے ہیں، ہمیں ان کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے۔ ان میں سے پہلی بات یہ ہے کہ رمضان کے ہر روزے کی نیت جو ہے رات کے وقت کر لیں تو بہتر ہے، وگرنہ سحری کے وقت کر لیں تو یہ لازمی ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو صرف نیت نہیں کرتا ہے روزے کی، اس کا روزہ نہیں ہوتا ہے، تو نیت لازمی ہے، لیکن نیت کے لیے زبان سے الفاظ کا ادا کرنا یہ ضروری نہیں ہے۔ ہمارے ہاں جو الفاظ جوڑے گئے ہیں وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، یہ کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، صحیح تو کیا کسی ضعیف حدیث میں بھی نہیں ہے۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ الفاظ ثابت نہیں ہے، اس لیے ان کو پڑھنا نہ پڑھنا ایک برابر ہے۔ صحیح بات یہی ہے کہ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، تو آپ کا ارادہ ہونا چاہیے رات کو ہی کہ میں نے صبح روزہ رکھنا ہے، اور پھر صبح جب اٹھے سحری کے لیے تو پھر بھی آپ کی نیت ہونی چاہیے کہ میں جو کھانا کھا رہا ہوں یہ پیٹ بھرنے کے لیے نہیں کھا رہا بلکہ روزہ رکھنے کے لیے سے کھا رہا ہوں۔ پھر اسی طرح دوسرا ادب یہ ہے روزہ رکھنے کا کہ سحری کا اہتمام کیا جائے، سحری کی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تسحروا، سحری کیا کرو، فإن فی السحور برکۃ، کیونکہ اس سحری کے اندر اللہ نے برکت رکھی ہے۔ اور پیارے پیغمبر میں یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، فَصْلُ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ، ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں میں فرق سحری کا ہے۔ وہ سحری نہیں کرتے تھے، ہمیں اللہ نے سحری کرنے کا موقع دیا ہے۔ ان کے لیے یہ تھا کہ جب رات کو سو کے تو روزہ شروع ہو گیا ہے، لیکن اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ان کو انعام دیا ہے کہ یہ سحری کھا سکتے ہیں، اور پیارے پیغمبر کے فرمان کے مطابق سحری کھانی چاہیے۔ سحری کوشش کرنی چاہیے کہ جو وقت ہو، یعنی اذان سے جو ٹائم ہے اس کے قریب قریب کھائی جائے۔ بہت پہلے کھا کر بعض لوگ سو جاتے ہیں، وہ طرز عمل ٹھیک نہیں ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جو طریقہ کار تھا، صحابی بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سحری کھانے میں اور نماز کے دوران 50 آیات کا فاصلہ ہوتا تھا، جتنی بندہ 50 آیات پڑھتا ہے اتنا فاصلہ ہوتا تھا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سحری ختم کرتے تھے۔ اس لیے آخری وقت تک یعنی انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ سحری کا اہتمام کرے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ کار سکھایا ہے کہ آپ جب سحری کھا رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، اذان ہو جاتی ہے تو کوشش کریں کہ اذان کے ہونے تک ختم کریں، جیسے ہی اذان ہو آپ کا کھانا پینا بھی بند ہو جائے۔
لیکن اگر کوئی شخص کھا رہا ہے، ابھی برتن اس کے ہاتھ میں ہے، روٹی کا ٹکڑا اس کے ہاتھ میں ہے، پانی کا گلاس اس کے ہاتھ میں ہے، تو پھر وہ اتنا پانی اتنی روٹی کھا سکتا ہے جتنی اس کی ضرورت ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ اور بعض لوگ ہمارے یہاں یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک مؤذن نے حی علی الصلاۃ نہیں کہنا تب تک ہم نے سحری بند نہیں کرنی، تو یہ مسئلہ درست نہیں ہے۔ صحیح مسئلہ یہ ہے کہ جب ٹائم ہو گیا ہے، مؤذن نے ٹائم پر اذان شروع کر دی ہے، تو اب روزے کا یعنی وقت شروع ہو گیا ہے، اب آپ نے کھانا پینا بند کر دینا ہے۔ تیسری بات روزے کے حوالے سے یہ ہے، افطاری، روزہ رکھا ہے تو کھولنا بھی ہے، تو افطاری کا وقت پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب سورج غروب ہو جائے تو افطار کرنے کا ٹائم ہو گیا ہے۔ اس پہ مزید لیٹ کرنا 5 منٹ 10 منٹ زیادہ یہ درست نہیں ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ امت بھلائی پر رہے گی اس وقت تک جب تک افطار میں جلدی کرتی رہے۔ تو جیسے ہی افطار کا ٹائم ہو افطاری کر لینی چاہیے۔ سحری میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھجور کا استعمال کیا جائے، مومن کی جو بہترین سحری ہے وہ کھجور ہے۔ اسی طرح افطاری کے موقع پر بھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کی کوشش یہی ہوتی تھی کہ آپ تازہ کھجوریں کھائیں، تازہ نہ ملے تو جو خشک کھجوریں ہیں وہ استعمال کر لیں، وہ بھی نہ ملے تو پھر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پانی سے روزہ افطار کرتے ہیں۔ تو ہمیں بھی یعنی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا چاہیے، کھجور سے روزہ افطار کریں۔ کھجور کوئی اثر نہیں ہے تو پانی سے، پانی نہیں ہے شربت ہے تو شربت سے بھی روزہ افطار کیا جا سکتا ہے، لیکن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یعنی سنت ہے کھجور سے، اس کو ہم ترجیح دینی چاہیے۔ افطاری کرتے وقت کیا دعا پڑھیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جیسے ہم عام کھانے کے وقت پڑھتے ہیں وہی دعا پڑھیں۔ بعض روایت میں یہ الفاظ ملتے ہیں اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، اللہ میں نے تیرے حکم کے مطابق روزہ رکھا ہے، تیرے راضی کرنے کے لیے روزہ رکھا ہے اور تیرے دیے ہوئے رزق پر افطار کر رہا ہوں۔ تو اس دعا کو، اس روایت کو اکثر محققین نے یہ بتایا ہے کہ یہ درست نہیں ہے، اس لیے صرف بسم اللہ پڑھ کر ہی روزہ افطار کیا جائے، اور جب روزہ افطار کر لے تو اس کے بعد دعا پڑھیں ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، پیاس چلی گئی ہے، رگیں تر ہو گئی ہیں، اور اگر اللہ نے چاہا تو ہماری بھوک پیاس کا اجر ثابت ہو گیا ہے، اللہ کے ہاں لکھا گیا ہے۔ یہ دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے، ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے جو روزے رکھ رہے ہیں، جس نے رکھ لیے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ قبول فرما دے۔ محترم صاحبین کرام، افطاری کے حوالے سے جیسے گزشتہ جمعے میں نے بیان دیا تھا کہ دوسروں کو افطاری کروانا، دوسروں کا روزہ کھلوانا، یہ بہت ایک نیک کام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو کسی کا روزہ افطار کرواتا ہے اس کو اتنا ہی اجر ملتا ہے جتنا روزہ رکھنے والے کو ملتا ہے، اور اس کے اجر میں بھی کمی نہیں ہوتی ہے، اس کو بھی پورا اجر، اس کو بھی پورا اجر۔ لیکن جیسے گزشتہ جمعے میں بیان کیا تھا کہ اس میں کچھ باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ آپ جب افطاری کروا رہے ہیں تو جو اس افطاری کے لیے مال خرچ کریں تو وہ حلال کا ہونا چاہیے۔ حرام کے مال سے آپ افطاری شروع کروا لیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ افطاری کے لیے بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی مسکین کا ہی روزہ افطار کروائیں گے تو ثواب ملے گا، آپ اپنے کسی رشتہ دار کا، کسی دوست کا بھی روزہ افطار کرواتے ہیں تو اس پر بھی انشاءاللہ وہی اجر ہے جو کسی مسکین کو روزہ افطار کروانے کا ہے۔ پھر اسی طرح اس میں ریاکاری کا عنصر شامل نہیں ہونے دینا چاہیے، اور ریاکاری کا تعلق انسان کی نیت سے ہوتا ہے۔ ہمیں نہیں پتا کہ کون بندہ ریاکاری کی نیت سے کھلا رہا ہے، کون بندہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، ہمیں حسن ظن رکھنا چاہیے، لیکن جو کروا رہا ہے اس کو اپنے سے ریاکاری کو پیدا نہیں ہونے دینا چاہیے۔ اور اسی طرح جب افطاری کرواتے ہیں ہم لوگ گھر میں، عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے، مشاہدے میں یہ بات آئی ہے کہ پھر نماز دیر ہو جاتی ہے، جماعت چھوٹ جاتی ہے، تو یہ درست نہیں ہے۔ افطاری کے لیے اہتمام ایسا ہونا چاہیے کہ روزہ کھولیں، نماز پڑھیں، اور باقی جو اہتمام ہے وہ بعد میں پورا کریں، تو یہ انداز بہتر ہے۔ اگر مسجد میں افطاری ہو تو پھر مسجد کا جو تقدس ہے اس کا خصوصی خیال رکھنا چاہیے، کوئی گٹھلی ادھر پھینک دی ہے، ٹکڑا ادھر پھینک دیا ہے، یہ انداز درست نہیں ہے۔ مسجد کو صاف ستھرا رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، اس کو گندا کرنے کا حکم نہیں دیا گیا، اس لیے مسجد میں اگر افطاری ہو تو اس باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔